محمد اجاز صاحب کی جانب سے میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور بلا تمہید چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ ہے، وقت کی تنابیں کھنچ رہی ہے، میں بلا تمہید اپنے ایوان سے التماس گزار ہوں عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے الحمدللہ حاضری پیش کریں گے۔ ان کے فوراً ہی بعد آج کی محفل کا، آج کی بزم کا جو دھولا ہے، حافظ محمد احمد ماشاءاللہ آپ آیات بینات سے الحمدللہ آغاز بھی قرآن پاک سے ہوا ہے اور اختتام بھی قرآن پاک سے آج کی بزم کا ہوگا، پھر ساتھ ہی دعا کی طرف ہم بڑھ جائیں گے۔ ایک بار پھر میں محمد اجاز صاحب اور آپ کے بزرگوار یہاں پر سٹیج پر تشریف فرما، ان کی جانب سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سماعت کریں بسم اللہ۔ آجے گا جزاک اللہ۔ الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر ایک بار خدایا لہرائے. قرآن کا جھنڈا عالم میں پھر ایک بار خدایا لہرائے. مسلم کا عمل ہو قرآن پہ وہ دور مبارک پھر آئے. بس تیری حکومت قائم ہو، قانون تیرا پھر جاری ہو. محکوم ہو تیرا سارا جہاں، محکومی انسان مٹ جائے.
بس تیرا ہی انسان بندہ ہو اور تو ہی اس کا ملجا ہو، وہ وقت خدایا پھر آئے، وہ دور خدایا پھر آئے۔ وہ سوز ہو اپنی قرأت میں مردے بھی جس سے کانپ اٹھے، وہ سوز ہو اپنی قرأت میں مردے بھی جس سے کانپ اٹھیں، جو روئے زمین کو تڑ پائے، جو قلب و جگر کو گرمائے۔ اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہر روز بدلتے ہیں دیکھو کفار کی پوجا کے مرکز، مومن کا مگر کعبہ قبلہ، ایمان نہ بدلا جائے گا۔ کربل میں فدا کی ہیں جانیں حضرت کے قبیلے نے ہنس کر، امت پہ رسول اکرم کا احسان نہ بدلا جائے گا۔ اور شیطان کے فتنے پاؤ گے جس سمت نگاہیں ڈالو گے، اللہ سے مومن کا لیکن پیمان نہ بدلا جائے گا۔ قابل صد تکریم و تعظیم حضرات علماء اکرام و قراء اعظام اور اس محفل کے روح رواں محترم محمد یوسف صاحب، محترم محمد ادریس صاحب، محترم محمد اعجاز صاحب، اور جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے غیور ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں دوستوں، آج کی یہ پروقار پرسعادت تقریب قرآن کریم کی محبت میں منعقد کی گئی ہے، اور محمد اعجاز صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد احمد کے قرآن کریم کے حفظ مکمل کرنے پر ان کے اعزاز میں اس پروقار تقریب کے ذریعے قرآن کی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم اتنی مقدس کتاب اور کلام ہے کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت سے موضوعات سامنے آتے ہیں، مثلا فضیلت قرآن، عظمت قرآن، آداب قرآن، تلاوت قرآن، اعجاز قرآن، حقوق قرآن۔ لیکن جب ایسی محفل ہو جس میں وقت بھی مختصر ہو اور گفتگو بھی مختصر کرنی ہو، تو پھر سب سے بہترین چیز وہ حقوق قرآن کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں قرآن کریم کے 5 ایسے حقوق ہیں، جب تک کہ ان حقوق کو پورا نہ کیا جائے تو کوئی شخص اپنے آپ کو عالم قرآن، عامل قرآن، حافظ قرآن یا قرآن سے محبت کرنے والا کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ حقوق کے مطالبات کی دنیا ہے، ہر شخص اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے حقوق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے، یعنی ایمان بالقرآن، یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن کو کلام خدا بھی مانا جائے، کتاب خدا بھی مانا جائے، اور منزل من اللہ بھی مانا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو کتاب ہدا مانا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کلام بھی ہے۔ باقی جتنی کتابیں اتریں وہ کتابیں تھیں، کلام نہیں تھا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تو لکھی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تو لکھی ہوئی، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تو لکھی ہوئی، لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے در یتیم پر، سرور کائنات پر، شافع محشر پر، جب رب نے اپنے محبوب کو کتاب دینی چاہی تو صرف کتاب نہیں دی بلکہ کلام بھی دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ
کہ باقی کتابوں کو کتاب کے طور پر پیش کیا، رب کے کلام کو محبوب پر کلام کے طور پر پیش کیا۔ کیا مطلب؟ کتاب اور کلام میں فرق سنیے گا۔ کتاب کہتے ہیں جس کو لکھا جائے، کلام کہتے ہیں جس کو پڑھا جائے۔ اب یہ کلام کیسے ہوا کہ رب نے خود جو جو کچھ بولا اس کو کلام بنا دیا اور مصطفیٰ کے اوپر اس کو جاری کر کے رب کا فرمان بنا دیا۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ بتاتے رہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ پھر جب آپ اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے تو قرآن قیامت تک بتا رہا ہے یہ رسول اللہ ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ اور پھر محبوب کی زبان سے جہاں خود قرآن میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اسی طرح محبوب کی زبان سے بھی جاری فرما دیا ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقواما۔ رب تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں یہ کتاب اللہ، یہ کلام اللہ پڑھنے کی چیز ضرور ہے، باعث سعادت ضرور ہے، لیکن سب سے بڑی اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ لوگوں کی زندگی کو بدل دیتی ہے، یہ ہدایت کے پروانے جاری کر دیتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ نے بہت سی قوموں کو عروج عطا فرمایا اور بہت سی قوموں کو پستیوں میں ڈال دیا۔ کیا مطلب؟ مولا اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بارش کی طرح بنایا ہے کہ بارش بھی آسمان سے آتی ہے، قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، بارش کا پانی بھی صاف ہے، قرآن کے احکام بھی صاف اور واضح ہیں۔ بارش کا پانی جب زمین پر پڑتا ہے تو دو طرح کی زمین کو پہنچتا ہے، ایک وہ زمین جو بنجر ہو، اروڑ ہو، خشک ہو اور بیکار ہو۔ جب اس زمین پر بارش کا صاف پانی پڑتا ہے اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس زمین سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، وہاں سے پھل پھول نہیں کھلتے۔ اسی طرح رب کے کلام جب قرآن کریم آسمان سے نازل ہوا اور اس کے پاک احکام لوگوں کے دلوں پر پڑھنا شروع ہوئے تو جب ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، کعب بن اشرف یہودی کے بنجر دل پر قرآن کے پاک احکام بھی پڑھے، انہوں نے اس کو فائدہ نہ دیا، اس لیے کہ ان کا دل وہ بیکار تھا، وہ ہدایت سے خالی تھا، بلکہ ضد اور اناد میں مبتلا تھا۔ اللہ نے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا، آج بے نام و نشان ہو گئے۔ لیکن رب کا قرآن جب آسمان سے اترا، بارش کا پانی جب دوسری طرح کی زمین پر پڑتا ہے، یعنی جو اچھی ہو، صاف ہو، اعلیٰ ہو، تو بارش کا پانی اس زمین کو فائدہ یہ دیتا ہے، زمین سے خوشبو نکلتی ہے، پھل پھول کھلتے اور اگتے ہیں۔ جب قرآن کے احکام، قرآن کے پاک کلام کے واضح اور صاف احکام صحابہ اکرام کے دلوں پر پڑے تو صداقت کے پھول کھلے ہیں، عدالت کے پھول برسے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا، تاجر آیا، صدیق بن گیا، تلوار لے کر قتل کرنے سے ارادے سے عمر آیا، عادل بن گیا، دولت مند آیا، عثمان ذو النورین بن گیا، 6 سال کا کھیلتا کودتا بچہ آیا، حیدر کرار بن گیا، سلمان فارسی آیا اور خاندان نبوت کا فرد بن گیا، ابو ذر آیا، تاجدار ختم نبوت کی جب چوکٹ پہ آیا تو فقر کی سلطنت کا تاجدار بن گیا، اور ابو ہریرہ آیا تو حافظ الحدیث بنا، اور قرآن کی بارش جب عبداللہ بن مسعود کے دل پر پڑی تو وہ فقیہ امت بنے، عبداللہ بن عباس کے پاکیزہ دل پر پڑی تو وہ مفسر قرآن بنے، سید الشہداء حضرت حمزہ کے پاکیزہ دل پر پڑی تو وہ سید الشہداء بنے، حنظلہ کے پاکیزہ دل پر پڑی تو وہ غسیل الملائکہ پڑے۔ ارے بلال حبشی کے دل پر پڑی، کون ہیں؟ اب عربی نہیں، عجمی ہیں، سید نہیں، حبشی ہیں، قریب کے نہیں، دور کے ہیں، گورے نہیں، کالے ہیں، خوبصورت نہیں، سانولے ہیں، دل پاک ہے۔ قرآن کے پاک احکام جب پاکیزہ دل پر پڑے، چلتے مدینہ کی گلیوں میں ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب ہدا بنایا ہے، تو پہلا مختصر انداز میں قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس لیے کہ یہ عام کتاب نہیں ہے کہ لکھی ہوئی آئی، جیسے پہلی کتابیں تورات، زبور، انجیل یہ لکھی ہوئی آئیں، ان کی وہ حیثیت نہیں تھی کہ ان کو پڑھا جائے، اور ان کے پڑھنے پر ثواب بھی نہیں تھا، بلکہ ان کی حیثیت یہ تھی جیسے وکلاء کی الماریوں میں پڑی ہوئی کتابیں ہیں، جب ضرورت پیش آئی کتاب نکالی، مسئلہ دیکھا، واپس رکھ دی۔ لیکن قربان جائیے آمنہ کے در یتیم کی شان پر کہ اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا، اور وہ ایسا کلام اتارا کہ جس کے پڑھنے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے اگر نماز میں کھڑے ہو کر ایک حرف پڑھا جائے اور 100 نیکیاں ملتی ہیں، بیٹھ کر پڑھا جائے 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اس کو باوضو چھو کر پڑھا جائے ہر حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر صرف سننے والا متوجہ ہو جائے ہر حرف پر نیکی ملتی ہے۔ اور اتنی عظیم کتاب کہ جب ایک دنیا بنانے سے ہزاروں سال پہلے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے اس کلام کو پڑھا، حاملین فرش فرشتے جھوم اٹھے، کہنے لگے کتنی خوش نصیب ہوگی وہ امت جو اس کلام کو حاصل کرے گی، کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ آنکھیں جو اس کلام کو دیکھیں گی، کتنی خوش نصیب ہوں گے وہ ہاتھ جو اس کلام کو چھوئیں گے، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ کان جو اس کلام کو سنیں گے۔ اور اللہ رب العزت جو قرآن پڑھنے والا ہو، اس کلام کی اتنی فضیلت ہے کہ پڑھنے والے کا ذکر آسمان پر فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا پڑھنا یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ اور اس کا تیسرا حق مختصر انداز میں بیان کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے، پتہ چلے قرآن کہتا کیا ہے، قرآن بتاتا کیا ہے، قرآن سمجھاتا کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کے معنی کیا ہیں، قرآن کی تفسیر کیا ہے۔ ہائے افسوس، ہم غیروں کی کتابوں کو تو پڑھتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، ان کے معنی کو، مطالب کو جاننے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے ہم اس کو صرف طاقوں میں سجانے کے لیے رکھ دیتے ہیں، بجائے اس سے کہ اس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ ہم قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، اس کو سیکھتے نہیں ہیں۔ ارے اس کے سیکھنے کا حکم تو محبوب پیغمبر نے دیا ہے، فرمایا احب العرب بالثلاث، اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کرو، انا محمد عربی، میں محمد عربی ہوں، والقرآن عربی، یہ قرآن عربی ہے، ولسان اہل الجنت فی الجنت عربی، جنت میں اہل جنت کی زبان وہ عربی ہوگی۔ فرمایا کہ قرآن کو سیکھو، قرآن کو سمجھو، پتہ تو چلے کہ یہ زندگی میں آیا کس لیے ہے۔ دنیا میں ہم الیکٹرک کی کوئی چیز خریدنے ساتھ مینول بک لیتے ہیں، پتہ چلے کہ یہ کیسے چلانی ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائر ہیں۔ جب انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو بے مقصد نہیں بھیجا، بلکہ اس کی مینول بک بھی ساتھ بھیج دی قرآن کریم کی صورت میں، تاکہ انسان کو پتہ چلے خوشی کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، غمی کا اظہار کیسے کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں قرآن کو سمجھنے کے لیے بھیجی گئیں، لیکن افسوس ہم نے قرآن کو سمجھنے کے بجائے، اس کو جاننے کے بجائے قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دیا، صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رہ گیا، صرف قرآن کریم کو محفلوں میں یا شادی بیاہ پر بچی کے سر پر رکھ کر رخصت کرنے کے لیے رہ گیا، جبکہ قرآن کا یہ حق نہیں تھا۔ قرآن کا حق تو یہ تھا کہ ہم اس کو سمجھتے، جانتے کہ قرآن کہتا کیا ہے، پھر جو زندگی کا مزہ آتا، جو زندگی کا لطف آتا، پھر انسان اس کو اس انداز میں بیان کرتا کہ اس کی چال ایسی ہوتی کہ چلنے والا دیکھ کر رش کرتا اور کہتا کہ امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، جانا جائے۔ قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ جب آپ نے قرآن پر ایمان لے آئے، جب آپ نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، جب آپ نے قرآن کو سمجھ لیا، اب قرآن یہ انقلاب کی کتاب ہے، یعنی زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ قرآن اس لیے دنیا میں آیا ہے کہ جب یہ سمجھ آ جائے تو پھر زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ کیا مطلب کہ ایسی تبدیلی کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کل تک یہ ایسا تھا، آج یہ ایسا ہو گیا، وہ جاننے کی کوشش
کوشش کرے اس میں یہ انقلاب کیسے آیا، تبدیلی کیسے آئی۔ اگر آج امت قرآن سے دور نہ ہوتی، ذلیل نہ ہوتی، رسوا نہ ہوتی، غیروں کی غلام نہ ہوتی اور رب کی دوری کا شکار نہ ہوتی، کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نام کے مسلمان تو ہیں لیکن کام کے مسلمان نہیں، اس لیے کہ قرآن کو مان کر سود کھاتے ہیں، قرآن کو مان کر زنا کرتے ہیں، قرآن کو مان کر شراب پیتے ہیں، قرآن کو مان کر یہود و نصارہ کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، قرآن کو مان کر علماء صلحاء کی صحبت کے بجائے دشمنیاں مول لے لیتے ہیں، قرآن کو مان کر قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو مان کر قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو مان کر آقا کی ختم نبوت کو ببانگ دوہل بیان نہیں کرتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کیا یہ قرآن سے بے وفائی نہیں، کیا یہ قرآن سے غداری نہیں، کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ملک میں، مسلمان عدالت میں، مسلمان جج کے ہوتے ہوئے، مسلمان وکیل کے ہوتے ہوئے، مسلمان ملزم و مدعی کے ہوتے ہوئے جب فیصلہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کی عدالت میں، مسلمان جج کے سامنے، مسلمان وکیل کے موجودگی میں، مسلمان مدعی اور ملزم کی موجودگی میں جب فیصلہ ہوتا ہے تو قرآن کے خلاف ہوتا ہے، یہ قرآن سے بغاوت اور غداری نہیں تو اور کیا ہے؟ جبکہ قرآن کا حق تو یہ تھا کہ اس کو سمجھنے کے بعد انقلاب آ جاتا، فیصلے انصاف پر ہونے لگتے، لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو صرف طاقوں کی زینت بنا دیا۔ اس کا پانچواں اور آخری حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ جب آپ نے قرآن پر ایمان لے آئے، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور اپنی زندگی میں انقلاب لے آئے، اللہ تعالیٰ قرآن کی تمام تر صفات، خصوصیات ہم سب کو عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا فرمائے۔ فرمایا کہ اس کا پانچواں حق یہ ہے کہ پھر جب خود اپنے اندر انقلاب لے آئیں تو اب اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ اس کو امت کے لیے عام کرنا ہے۔ وہ لوگ جو ہدایت کے متلاشی ہیں یا وہ لوگ جو ابھی تک اپنے اندر انقلاب نہیں لا سکے ان تک اس انقلاب کو پہنچانا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ اور دین کی اشاعت کے 4 بہترین ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ یہ ہے کہ قدمی تبلیغ کی جائے، جو واعظین، مبلغین اور تبلیغ کرنے والے حضرات چل کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر دین اور اسلام اور قرآن کی تعلیمات ان تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قولی تبلیغ کی جائے، جیسے مدرسین، معلمین قرآن کی تلاوت کر کے امت کے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، امت کے بڑوں تک دین کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قلمی تبلیغ ہو، یعنی قلم کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا جائے، جیسے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ابو شاہ کے پاس خط لکھ کر بھیجا۔ اسی طرح حضرت شیخ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 سے زیادہ کتابیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ مولانا زکریا کی بہت سی کتابیں، مفتی شفیع کی کتابیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ قلبی تبلیغ کی جائے۔ کیا مطلب؟ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے۔ یہ جو اولیاء اللہ کا، اہل تصوف کا طریقہ ہے، سلسلہ دین ہے، جس کے 4 سلسلے آپ سنتے رہتے ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ۔ پتہ یہ چلا کہ ہر ایک کو اہل صحبت اور اہل نسبت کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے، ورنہ انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ 4 شعبے ہیں، جس کا دل کرے کسی بھی شعبے میں شامل ہو کر قرآن کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور ویسے بھی حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں 4 جماعتوں کا ہونا معاشرے میں بہت ضروری ہے۔ اگر 4 جماعتیں قائم نہ ہوں تو معاشرے سے دین کا مکمل طور پر ختم ہو جانا یہ عنقریب تم دیکھو گے۔ پہلی جماعت کون سی؟ فرمایا کہ علماء اور مشائخ کی جماعت کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں تک دین، اسلام اور قرآن کی تعلیمات پہنچتی رہیں۔ دوسرا، معلمین اور مدرسین کی جماعت کا ہونا کہ لوگوں تک اللہ کا کلام
بما قرآن کے احکام ان تک پہنچتا رہے۔ تیسری جماعت ہے مجاہدین کی جماعت کہ جہاد کے ذریعے دعوت و تبلیغ ہوتی رہے۔ چوتھی جماعت وہ ہے فرمایا کہ جو تینوں جماعتوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہے معاونین کی جماعت کہ جس طرح انسان اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے ان تین جماعتوں کا خیال رکھے۔ فرمایا اگر اللہ پہلی جماعت میں شامل کر دے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، دوسری میں شامل کر دے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، تیسری میں شامل کر دے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن اگر تین جماعتوں میں شامل ہونے کی صلاحیت نہیں ہے تو رب نے مال دیا ہے، جان دی ہے، اپنے آپ کو مالی طور پر جانی طور پر اللہ کے دین کے لیے وقف کیا جائے، اپنا حصہ ڈالا جائے، ان تین جماعتوں کو مضبوط کیا جائے، قرآن کریم پڑھانے والے مدارس کو مضبوط کیا جائے، قرآن کریم پڑھانے والے اساتذہ کو مضبوط کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے اور اپنے ذریعے دین کو مضبوط کرنے کا ایک کردار ادا کیا جائے۔ فرمایا کہ جو شخص ان چار جماعتوں کے ساتھ جڑتا ہے جس طرح اللہ رب العزت ان چار جماعتوں کے ذریعے قرآن کریم کو تا زندگی وہ محفوظ رکھتے ہیں اور آج تک محفوظ رکھا ہے، قیامت تک محفوظ رکھیں گے، جس طرح قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، قرآن کو آگے پہنچانے والے، قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بننے والے بھی قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے بچوں کو قرآن کی محبت اور قرآن کی عقیدت اور قرآن کے تمام علوم سے آراستہ فرمائے۔ بہت ہی بابرکت اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ننھے منھے حافظ قرآن کو، حافظ احمد آگے تشریف لیں، آپ دیکھیے کہ جس عمر میں بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، جس عمر میں بچے یا والدین اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم میں کہیں پیچھے نہ رہ جائے، اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالا جائے تاکہ اس کی ایک بیس بنے، ایک بنیاد بنے، تاکہ ہمارا بچہ کل بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، وکیل بنے۔ اس کی سعادت یہ ہے انشاءاللہ یہ ڈاکٹر بننا چاہے ڈاکٹر بن سکتا ہے، وکیل بننا چاہے وکیل بن سکتا ہے، پروفیسر بننا چاہے پروفیسر بن سکتا ہے، لیکن اس کی سعادت مندی تو دیکھیے کہ لوگوں کی بنیادوں میں انگلش، میتھ اور سائنس کی جدید فنون ہوتے ہیں، اللہ نے اس کی بنیاد میں قرآن کو شامل کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی دین سے جڑنے والے کو پیچھے نہیں رہنے دیتے، یہ بھی انشاءاللہ دنیا میں ایک اسلام کا نام روشن کرے گا۔ اللہ اس کو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ عامل قرآن اور عالم قرآن بھی بنائے۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس دعا کے ساتھ اختتام بھی کروں گا اپنی گفتگو کا اور اجازت بھی چاہوں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ حافظ صاحب تلاوت فرمائیں گے اور مجلس کا اختتام ہوگا کہ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ حافظ صاحب اپنا آخری سبق پڑھیں گے، اس سے پہلے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے علماء اکرام اور ان کے اساتذہ اکرام کے دست شفقت سے انشاءاللہ ان کی دستار بندی کی جائے گی اور پھر یہ تلاوت انشاءاللہ آپ کے سامنے فرمائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے اور آخر میں ایک مرتبہ پھر ان کے والد محترم محمد اعجاز صاحب کو، ان کے سرپرست محمد یوسف صاحب، محمد ادریس صاحب، ان سب کو اللہ تعالیٰ اس کی تمام برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر میں خیر و برکتوں سعادتوں کا ذریعہ بنائے۔ حافظ عاطف صاحب اور ان کے گھرانے کے جتنے حفاظ ہیں اللہ تعالیٰ تا زندگی انہیں قرآن کریم یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے سرپرست کو صحت، تندرستی، عافیت، سلامتی عطا فرمائے، تا زندگی اسی طرح قرآن سے محبت اور عقیدت عطا فرمائے، ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحب آپ اسٹیج پر آئیں ماشاءاللہ۔